کیا ہم نے کھانے کی جگہ ایثار کیا، کسی اور کو آگے کچھ بڑھا دیا اور خود اپنے آپ کو چھوڑ دیا؟ نہیں، ہمارے پاس تقویٰ نہیں، پرہیزگاری نہیں، اعمال کا توشہ نہیں، بس ہم ایک وقت گزار رہے ہیں، ایک وقت ہے جو گزر رہا ہے، اور ان قریب ہم یہاں سے بھی رخصت ہوں گے اور بہت جلد اس دنیا سے بھی رخصت ہوں گے، اور نہیں معلوم کتنا وقت اپنی اپنی قبروں میں رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، اور وہ پھونکنے والا فرشتہ پھونک دے گا، اور اس کے بعد جو کچھ لوگ زندہ ہے وہ مردہ ہو جائیں گے، پھر پھونکا جائے گا، جتنے مردے ہیں اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکل کر آئیں گے، ایک ایک قبر سے سینکڑوں لوگ نکل کر آئیں گے، ہم بھی انہی میں سے ہوں گے، اور قبروں سے نکل آئیں گے، اور ہم پوچھیں گے، اے ہمیں کس نے جگہ دیا، اے ہمیں کس نے جگہ دیا، ہمیں کس نے جگہ دیا؟ بس نکل کر پوچھ رہے ہوں گے، بس پھر رہے ہوں گے، نہ جسم پر کوئی لباس ہوگا، نہ پیر میں کوئی جوتا ہوگا، سب ننگے بدن اٹھائے جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ 300 سال تک ہم کھڑے رہیں گے، آسمان کی طرف نگاہ ہوگی، دیکھ رہے ہوں گے کہ کب حساب ہوگا، کب میزان قائم کیا جائے گا، کب معاملات پورے ہوں گے، کب ہمارے اعمال کو تولے جائیں گے۔ ایک بڑا وقت آنے والا ہے، 300 سال انسان کھڑا رہے گا، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہوگا، اے اللہ ہمارا حساب لے لے، ہم سے کھڑا نہیں جاتا، اے اللہ تو ہم سے حساب لے لے۔ تو کسی کو پسینہ آئے گا تو ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کوئی گناہ گار ہوگا تو اس کے گھٹنوں تک پسینہ آ جائے گا، کوئی اور زیادہ گناہ کیا ہوگا تو وہ کمر تک اس کا پسینہ آ جائے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں، سخت دھوپ کی حالت میں وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور یہی پکارتا ہوگا کہ اے اللہ تو ہمارا حساب لے لے، ہم سے نہیں ٹھہرا جاتا، اے اللہ تو حساب لے لے۔ بار بار آدمی پکار رہا ہوگا، تو جس کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ وہ پسینے میں غرق ہو رہا ہوگا، اور کافر کے تو حلق تک پانی ہوگا اور وہ ڈوبکیاں لگا رہا ہوگا، وہ پسینے میں شرابور ہو رہا ہوگا، اور پھر حساب ہوگا۔ اور جب حساب شروع ہو رہا ہوگا تو ہر ایک کو کسی کی خبر نہ ہوگی، نہ باپ کے ساتھ کوئی بیٹا رحم کرنے والا ہوگا، نہ بیٹے کے ساتھ ماں کوئی اچھا سلوک کرنے والی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہر ایک یہ چاہے گا کہ مجھے بخش دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، کسی کے ساتھ کچھ کیوں نہ ہو جائے مجھے چھوڑ دیا جائے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ اس وقت جبکہ کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ فرما ہوں گے، اور ایک بہت بڑا جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کو دکھا کر دور دور کے جو امتی ہے انہیں دلاسا دے رہے ہوں گے، انہیں دلاسا دے رہے ہوں گے۔ قریب کے لوگ تو اللہ کے حبیب کو دیکھ لیں گے، لیکن جو دور کے لوگ ہوں گے وہ لوا تلے جمع ہونا، جو لوا کے تلے جمع ہونے کی جو بات کہی جاتی ہے کہ جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دکھا رہے ہوں گے تاکہ میرے امتی جو دور ہیں اور جو مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ مجھے دیکھ لیں، انہیں کچھ دلاسا مل جائے، انہیں کچھ سکون میسر آ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسرا بن جائیں گے، رحم کریں گے، اور پھر وقت ہوگا اور پھر اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی رنج و غم مجھ پر آ جاتا ہے تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون میسر ہو جاتا ہے، لیکن حشر کے موقع پر جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں؟ بہت بڑی آبادی ہوگی، بڑی خلقت وہاں پر جمع ہوگی، انسان بھی لائے جائیں گے، حیوان بھی لائے جائیں گے، جانوروں کا بھی حساب ہوگا، انسان کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہے تو حشر میں دونوں کو لایا جائے گا، بے سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا، سینگ والی کے سینگ کھینچ لیے جائیں گے، پھر بے سینگ والی جس کو سینگ مل گئے وہ بے سینگ والی کو مارے گی، پھر اللہ حساب برابر کر دے گا اور انہیں ختم کر دے گا، ہر ایک کا حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں آپ کے پاس آ جاتے ہمیں تسلی ہو جاتی، حشر میں آپ کو کہاں پر ڈھونڈیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حشر کے دن مجھے تلاش 3 مقامات پر کرنا، 3 جگہ پر مجھے وہاں پر دیکھنا، جب میرے امتی حشر کے دن جب
پیاسے ہوں گے اور بڑے پریشان ہوں گے تو مجھے وہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، میں کوثر پر ٹھہرا رہوں گا اور آب خورے اپنے ہاتھوں سے انہیں پلا رہا ہوں گا۔ جب تمہیں تلاش کرنا ہو تو کوثر پر آ کر تلاش کرنا۔ اور پھر دوسرا مقام بتایا کہ پل صراط ہوگا اور لوگ وہاں پر کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے۔ جہنم پر پل باندھ دیا جائے گا اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ ہر آدمی جو جتنے گناہ کیا ہے اس کے گناہوں کا بوجھ اسے وہاں پر نیچے ڈال رہا ہوگا، آنکڑے اسے پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈھکیل رہے ہوں گے۔ اس وقت میں وہاں پر سجدے میں پڑا رہوں گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں گا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ میں رب کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دوں گا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا جاؤں گا کہ اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ میں رب سے اپنی امت کی بخشش مانگتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول روتے جائیں گے اور ہم روتوں کو ہنساتے ہوئے پل صراط پہ سے پار کراتے جائیں گے۔ پھر فرمایا تیسرا مقام وہ ہوگا جہاں پر میزان قائم کیا جائے گا، میرے امتیوں کے اعمال، امتیوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ایک طرف عبادتیں ہوں گی، ایک طرف گناہ ہوں گے۔ جب میرے امتیوں کا گناہ بھاری ہو جائیں گے اور نیکیاں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو میں وہاں پر دودھ پاک وہاں پر رکھ کر ان کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرتا جاؤں گا اور ان کی بخشش اور مغفرت کراتا جاؤں گا۔ وہ جگہ ہوگی جہاں پر کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ امتیں دوڑتی رہیں گی، پھرتی رہیں گی کہ کب حساب شروع ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ پھر رہے ہوں گے کہ کب حساب شروع ہوگا، کون ہماری سفارش کرے گا رب سے۔ یہ کیسا قہر ہے، اللہ نے کیسا غضب ڈھا رکھا ہے، کیسا اللہ کا جلال ہے کہ آگ ہی آگ ہے، تپش ہی تپش ہے، گرمی ہی گرمی ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر انبیاءوں کے پاس یہ امتیں جائیں گی اور کہیں گی اے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ ہماری سفارش کیجئے۔ رب کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج رب نے وہ غضب ہے، آج اللہ کا وہ جلال ہے کہ کوئی رب کی بارگاہ میں عرض کرنے کی ہمت نہیں کرتا، تم خود جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ امتیں پھر کسی اور نبی کنے جائیں گی، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گی، داؤد علیہ السلام کے پاس جائیں گی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو کہیں گے کہ یہاں پر نہیں، بس آج کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ رب نے وہ جلال ہے رب کا، وہ غضب ہے رب کا کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں سفارش کرے۔ آج کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جاؤ وہاں پر جاؤ، اگر وہ سفارش کریں گے تو پھر رب کی رحمت کا دروازہ کھلے گا۔ امتیں وہاں پر جائیں گی اور سفارش کے لیے کہیں گی، رب کے حبیب فرمائیں گے اے امتیو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کی شان بیان کریں گے اور ایسا ذکر کریں گے اللہ کا، ایسی حمد بیان کریں گے جو کسی نبی نے اس سے پہلے نہ کی، ایسی حمد بیان کریں گے، ایسی شان اللہ کی بیان کریں گے، رب کا غضب ٹھنڈا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے رب کیا تو نے مجھے نہیں فرمایا تھا، کیا تو نے میری امت کی بخشش اور مغفرت کا مجھ سے تو نے وعدہ نہ کیا تھا۔ پھر بخشش اور مغفرت کا سلسلہ ہوگا تو جن کے اعمال گناہوں سے بھرے تھے وہ اپنے عذاب کو پہنچیں گے، کچھ وقت وہ عذاب جھیلیں گے، پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سفارش سے وہ بھی نکلے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے کاش حساب کتاب ہو جانے کے بعد، ایک حدیث پاک میں آیا کہ ایک شخص کو جہنم میں 1000 سال کی سزا ہوگی، وہ 1000 سال جہنم کی سزا بھگتے گا، اس کے بعد اس کو نکالا جائے گا۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اے کاش وہ 1000 سال کے بعد نکالنے جانے والا شخص کوئی اور نہیں، میں خود ہوتا۔ حسن وہ شخص ہوتا جس کو کم از کم نکال دیا جاتا، جس کو نہ نکالا جا رہا ہے، جس کا کفر پر خاتمہ ہوگا، وہ کبھی نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر ہوگا۔ جہنم میں اس کا ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا، جنت میں جو جائے گا
ایمان والا ہی جائے گا، اگرچہ کہ اس کے بدعمالیوں کے سبب جہنم میں ایک لمبی مدت گزارے گا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت سے اس کے حبیب کے صدقے میں نکالا جائے گا۔ محترم اور پیارے دینی بھائیوں، ہمیں نہیں معلوم ہمارے لیے کیا مقرر کیا ہے، رب کے علم میں ہمارے تعلق سے کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ رب العزت جانتا ہے ہمارے فیصلے کیا ہیں، ہم کہاں پر ہوں گے، ہم کیا کر رہے ہوں گے، حشر کے دن کدھر پھر رہے ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، مارے پھرنا ہے، بڑا وقت گزارنا ہے، اور پھر قبر کے اندر بھی نہیں معلوم کتنے سینکڑوں سال، کتنے ہزار سال ہم کو وہاں پر رہنا ہے، نہ کوئی مؤنس ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی غمخوار ہوگا، یہاں پر تنہا ہوتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اکیلے وقت نہیں گزرتا، دوستوں کی گہما گہمی چاہیے، اجالے چاہیے، روشنیاں چاہیے، اندھیرے ہمیں پسند نہیں، لیکن قبر کے اندر روشنی تو نمازوں سے ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو رات کی سیاہی میں مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، یعنی فجر اور عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں نور کر دے گا۔ انہی کی قبروں میں نور ہے جنہوں نے نمازوں کو پڑھا ہے، ان کی قبروں میں نور ہے جنہوں نے سجدے ریزیاں کی ہے، ان کی قبروں میں روشنیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگی ہیں، جنہوں نے تڑپ کر اپنے رب کو منا لیا ہے، وہی کامیاب ہے۔ قبر میں بھی وہ کامیاب، حشر میں بھی وہ کامیاب جو روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، مانگنے والا رب کو بہت پسند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دعا مانگا کرو کہ اللہ رب العزت کسی پر دعا کے وقت میں عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دعا مانگا کرو کہ دعا عبادت کا مغز ہے، جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں سے افضل جو عبادت ہے وہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب نے دعاؤں کو مانگا ہے، رب سے مانگا ہے، تو رب سے مانگنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کی بارگاہ میں سر رکھ دینا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، ہمارے ہاتھ گناہ آلود، کیا نہ ہم نے ان ہاتھوں میں لیا ہے، ہمارے پیٹ گناہ آلود، ہم نے کیا کیا چیزوں سے اس کو بھرا ہے، ہمارا لباس کیسا لباس ہے، ہم نے کہاں سے لایا ہے، کیسا پہنا ہے، ہم نے اپنی روزگار جو ہم نے کیا ہے کیسا وہ روزگار ہے، ہم کہاں پر ملازمت کرتے ہیں تو کتنے گھنٹے کی ملازمت تھی، کیا ہم نے پورے گھنٹے کام کیے، یا کچھ گھنٹے سیٹ نہیں دیکھ رہا ہے تو وہاں پر ہم نے کام کی جگہ ڈنڈی مار دی، وقت کے اندر ہم نے غلطی کر دی تو ہمارا روزگار حرام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ہمارے بے شمار گناہ ہیں، گناہوں کے انبار ہے، ہمارے سروں پر بوجھ ہے گناہوں کا۔ یہ رمضان اللہ نے مغفرت کے لیے عطا کیا ہے، یہ رمضان اللہ نے رحمت کے لیے عطا کیا، یہ رمضان اللہ نے جہنم سے آزادی کے لیے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم پر رحم فرما دے۔ ہمارے اعمال تو بہت ہی زیادہ خراب ہیں، بس ہم اپنے رب سے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور وہ اگر عطا کر دے تو ہم کامیاب ہیں، اور وہ اگر ہم سے حساب لے تو پھر ہم رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رحم و کرم سے کامیابی عطا فرمائے۔